جی السلام علیکم. 3 ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ایک تو بابر ستار صاحب کے اوپر، جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف جو ایک مہم شروع ہو گئی ہے اس وقت، اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پولیس کی وردی، پولیس کا یونیفارم پہنا تھا، اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی، اس کے اوپر بات کریں گے. پھر ان کے جو تقریر ہے اس کے کانٹینٹ کے اوپر بات کریں گے کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اور کتنی وہ ٹھیک ہیں باتیں. یہ دیکھیں گے. اور عمران خان صاحب پہ بالآخر دوبارہ پابندی لگا دی گئی ہے، جو وہ میڈیا کو انگیج نہیں کر سکتے، وہ صحافیوں سے بات نہیں کر سکتے. جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہوں گی، یعنی اڈیالہ جیل کے اندر جو پروسیڈنگ ہوتی ہیں، جو کورٹ کی صرف رپورٹر جو ہیں اس کو رپورٹ کر سکیں گے. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. شروع ہم کرتے ہیں ذرا جو بابر ستار صاحب کے حوالے سے. بابر ستار صاحب ایک بہت زبردست جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے بھی ان کی مخالفت کی تھی کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انکلوڈ نہ کیا جائے. میں بابر ستار صاحب کو ذاتی طور پہ بھی اس وجہ سے جانتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایجوکیٹڈ اور بہت ہی لٹریٹ اور بہت ہی زبردست آدمی ہیں اور بڑے کمپوزڈ رہتے ہیں. ان کی جو اسمائل ہوتی ہے وہ بڑی نپی تلی ہوتی ہے. وہ ہمارے پروگرامز میں آیا کرتے تھے جب وہ لائر تھے، وکیل تھے. اور مجھے یاد ہے کہ 2 بڑے مایہ ناز جو پیپرز ہیں ملک کے، ڈان اور دی نیوز، اس میں وہ لکھتے بھی رہے ہیں کالم. ایک پیپر نے 1-2 دفعہ ان کی لائن کو ایڈٹ کیا تھا تو انہوں نے وہاں پہ لکھنا چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا جی میری لائن کاٹی ہے. اور بہت ہی جب ہمارے ادھر پروگرامز وغیرہ میں بھی آتے تھے تو سارے پورا اگر پینل بھی ہنس رہا ہوتا تھا، اینکر بھی کہہ کے لگا رہے ہوتے تھے، وہ بڑے سیریس ہو کے بیٹھے ہوتے تھے. اور بابر ستار صاحب سے اب جن کو مسئلہ ہے وہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کن کو مسئلہ ہے. اور بابر ستار صاحب کی بھی زبردستی پراپرٹی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی فیملی کے حوالے سے تفصیلات نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اب میرا یہاں پہ صرف ایک سوال ہے. بابر ستار صاحب کے حوالے سے تو میں نے جو کچھ کہنا وہ آپ کو کہہ دیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے جو اسسٹنٹ کمشنر تھا اس کی کیا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے علاوہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو لائن ہے وہ کیا ہے جو کسی کو پسند نہیں آتی. یہی وجہ ہے. لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا. ایک رپورٹر تھے، احمد نورانی صاحب تھے غالباً، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی جو پراپرٹی تھی اس کی تفصیلات نکالی تھی، قمر جاوید باجوہ صاحب کی. تو ان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، وہ ملک یہاں سے چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے، یہاں سے چلے گئے. تو یعنی کہ آرمی چیف کی جو پراپرٹی کے اگر کوئی تفصیلات نکالے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور جو بابر ستار صاحب ہمارے معزز عدالت کے جج ہیں، جسٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور ہو سکتا ہے کل کلام وہ ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں چلے جائیں. ان کی پراپرٹی کوئی زبردستی نکالے، ان کی فیملی کی تفصیلات کوئی زبردستی جاری کرتا پھرے. یہ کون کر رہا ہے زبردستی جاری؟ کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ ان کے فیملی کے حوالے سے، اگرچہ ان کے اوپر اتنے الزامات نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ترجمان بنے پھر رہے ہیں ان کے وہ بھی آ کے بولنا شروع ہو گئے ان کے خلاف. اور ایک اچانک سے ایک کیمپین اٹھی ہے بہت زیادہ. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. دوسرے اب آتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو یونیفارم پہنا اس کے اوپر آج کل کافی باتیں ہوئیں. پہلے نمبر پہ تو اگر میں قانونی پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پولیس کا جو آرڈر ہے آرٹیکل 151، اس کا پولیس کا 151 نمبر آرڈر ہے، اس میں لکھا ہے کہ وردی کی یہ تقریم ہوگی، عزت ہوگی، اور وردی کو کوئی اس طرح پہن نہیں سکے گا. اس وردی کو پہننے کے لیے آپ جو ہے آپ کا اتھرائز ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کا جو ہے وہ آپ اس کی پرمیشن لیں گے باقاعدہ طور پہ. اب یہاں پہ بھی 2 قانون ہیں. کیا جو پولیس کا ہیڈ ہے آئی جی صاحب کیونکہ ٹیکنیکلی اصولی طور پہ سی ایم کے نیچے ہوتے ہیں، تو سی ایم کے نیچے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایک ادارے کی جو عزت اور تکریم ہے یا ڈسپلن ہے یا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو اس کا، وہ سی ایم کے اوپر لاگو نہیں ہوگا کیونکہ آئی جی اس کے نیچے ہیں. اس وجہ سے صرف نہیں ہوگا. تو یعنی کہ سی ایم، اگر پولیس کا آرٹیکل کہتا ہے کہ اس کے لیے اتھرائز کرنا ضروری ہے کسی کو یا پرمیشن لینا ضروری ہے، تو یہ کیونکہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی ہے، خود سی ایم ہے، اس وجہ سے ان کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مرضی کرتی پھریں، جو مرضی پہنتی پھریں، جو مرضی کریں. تو اب آنے والے دنوں میں کیا وہ دوسرے اداروں کی یونیفارم بھی پہنیں گے؟ وہاں پہ بھی اسی طرح برداشت کر لیا جائے گا؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے، اچھا یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ کی بات تھی. دوسرا دوسری بات، اپنے چچا جان کو میرے خیال میں یہ پیچھے بہت تیزی کے ساتھ چھوڑ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب وہ لمبے بوٹ اور وہ ایک ہی قسم کا، یعنی کہ اسلام آباد کی بارشوں، لاہور کی بارشوں میں وہ ایک ہی قسم کا سفاری سوٹ ایک ہی کلر کا پہن کے پھرنا. اور یہی والا بندہ جو ہے لنڈن میں ہیٹ پہن کے پھرتا تھا، لنڈن میں سوٹ پہن کے پھرتا تھا. تو یہ صاف پتہ چلتا تھا یہ ڈرامے بازی ہے.
اور کچھ نہیں ہے. اچھا وہ ڈرامے بازی اس وقت ہوتی تھی جس وقت سوشل میڈیا بھی شاید اتنا تگڑا نہیں تھا, جس وقت لوگ جو ہے میمز بھی نہیں بناتے تھے, جس ٹائم کچھ نہیں ہوتا تھا. تو شہباز شریف کا دور پھر کسی نہ کسی طریقے سے اوکھا سوکھا ہو گیا, ان کی نظر میں گزر گیا. لوگ پھر ان کے ڈرامے کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے تھے. دیکھیں جی, جہاں 10 لوگ تنقید کرتے تھے کہ شہباز شریف ڈرامے کرتے پھر رہے ہیں, وہاں پہ 10-12 لوگ ایسے تھے جو تعریفیں بھی کرتے تھے, ہو دیکھیں جی شہباز شریف جیسا ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں ہے, اور شہباز شریف خود ہلکان ہو رہے ہیں اور یہ وہ. لیکن مریم نواز شریف صاحبان نے بہت سپیڈ پکڑی ہوئی ہے, اور ان کے پھر کہتے ہیں جی میمز بنتے ہیں, پھر کہتے ہیں سوشل میڈیا کو آپ خود ایک وہ دیتے ہیں. کبھی آپ اسکولوں کے اندر گھس رہے ہیں جا کے, کبھی آپ کسی خاتون کے گھر میں جا رہے ہیں اور خاتون کے گھر کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے ان کے لیے, اور وہ کہہ رہی ہیں میں اجازت ہے اندر آ جاؤں. یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے. اب یہ پولیس والی جو وردی پہنی ہے, آپ پولیس والی وردی پہن کے جاتی بھاول نگر, جس ٹائم پولیس کو سخت ضرورت تھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی, اس ٹائم میڈیا کے اوپر سارے سوالات اٹھ رہے تھے کہ جو ہیڈ ہے اس صوبے کا, جو سربراہ ہے پولیس کا مورال ہائی کرنے کے لیے, وہ کدھر ہے. اس ٹائم تو آپ غائب تھے وہاں سے, ٹھیک ہے. اب آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے, اور اب آپ اس کے تقریر کا کانٹینٹ چیک کریں. جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے وزیر اعظم جو والد جو ہے وہ 80 کی دہائی میں نہیں بنے تھے, وہ 80 کی دہائی میں جب میرے والد وزیر اعظم تھے تو یہاں پہ یہ اکیڈمی, پولیس اکیڈمی اس ٹائم بنائی تھی, وہ لگی ہوئی ہے کہنے کے لیے. اب وہ کیونکہ پولیس اکیڈمی 80 کی دہائی میں بنے تھے, وہ پولیس اکیڈمی کو 80 کی بجائے 90 میں تو لے کے نہیں آ سکتے تھے, تو انہوں نے کہا جو والد صاحب کو 90 سے اٹھا کے 80 میں لے جاتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم اس ٹائم بنے تھے. تو کم از کم یہ چیزیں پہلے دیکھ لیا کریں. اور پھر کہتے ہیں جی میں آگ کا دریا کراس کر کے آئی ہوں. کون سا آگ کا دریا کراس کیا؟ سخت لہجے میں بات کرنا, کسی کے خلاف گالیوں میں اور بلو دا بیلٹ جا کے بات کرنا, ذاتی الزامات لگانا, یہ سخت ہے. کون سا ہے؟ آپ جیل میں رہی, آپ کو موبائل ملتا رہا تھوڑے عرصے کے لیے, جو جتنے عرصے جیل میں آپ کو رہی, پوری عیاشیاں تھیں, اندر سیلوٹ میں مارے جاتے تھے. نیب کے دفتر میں آپ گئیں, آپ نے وہ پتھروں والی جو ایک بوری تھی وہ رکھی ہوئی تھی پیچھے, اور اس کے اوپر نیب کے اوپر جو حملے ہوئے اس کی تصویریں سب کے سامنے تھی. کون سا آگ کا دریا کراس ہوا ہے؟ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے جو بیٹی ہے, جس نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا, وہ آتے ساتھ ہی ملک کا جو سب سے بڑا صوبہ جس کی 12 کروڑ آبادی ہے, آدھی آبادی پاکستان کی پنجاب کی ہے, اس کی وہ سربراہ بن گئی ہیں, اور آگے کہہ رہی ہیں کہ میں آگ کا دریا کراس کر کے آئی ہوں. آگ کا سمندر, آگ کا دریا پتہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے بڑے بڑے آگ کے دریا کراس کرنے والے اور سمندر والے پتہ نہیں لائنوں میں لگ کے بیٹھے ہیں, جو ایم پی اے سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ساری زندگی, جن کی قربانیاں بھی اتنی ہیں, جنہوں نے ڈنڈے بھی کھائے ہوتے ہیں, جنہوں نے مارے بھی کھائی ہوتی ہیں, وہ آگے آ نہیں سکتے. اور آپ جو ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو پھر سارے دیکھتے کہ کتنی آگ کا دریا کراس کر کے آئی ہیں اور کس طرح وزیر اعلیٰ بنتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپٹکس ہوتی ہیں. میں جس طرح پہلے بتا رہا ہوں, اینڈ پہ ٹھٹھا لگتا ہے, سوشل میڈیا پہ بےزتی ہوتی ہے, سوشل میڈیا کلاس لیتا ہے, میمز بنتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا ہماری کلاس لیتا ہے, آپ ان کو موقع خود فراہم کر رہے ہیں, سارا کچھ دے رہے ہیں. تو آخری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر پابندی وہاں پہ لگائی ہے میڈیا کے حوالے سے کہ وہ کسی کو کچھ بول نہیں سکتے, کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ آپ کو یاد ہی ہے کہ 2-3 دن پہلے ان کا جو 3-4 دن پہلے بیان آیا تھا, اخبار نے ان کو سارے ٹی وی چینل نے کوٹ بھی کیا تھا. تو انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی باتیں کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں کی تھیں. تو جو وہ جتنی بنیادی حقوق کی بات ہو رہی تھی, جس ٹائم یہ والی آزادی دی گئی تھی کہ اب پبلک بھی جایا کرے گی اندر, اب صحافیوں کو بھی اجازت ہوگی, اب عمران خان سے بھی, تو یہ تو بنیادی حقوق ہیں, اس بنیادی حقوق کو ٹرائل تو سب کے سامنے ہونا چاہیے. وہ جو باتیں ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے. لیکن اب جب عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں تو اب وہ آپ کے سامنے سارا کچھ, وہ پابندیاں بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں, سختیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں سامنے سارا کچھ. تو اس کے اوپر میرے خیال میں عدالتوں کی طرف سے یہ فیل نہیں جانی چاہیے کہ فیصلے کوئی کروا رہا ہے. اگر یہی والی اس تقریر سے پہلے پابندی لگا دی جاتی تو کوئی شاید لوگ شک نہ کرتے. لیکن انہوں نے ایک یہ بات کی میڈیا کے ساتھ, وہ بات آگے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے حوالے سے وہ ساری میڈیا کی زینت بنی. تو ساتھ ہی جناب سب پھر ججوں کو بھی پھر اس طرح, تو یہ مطلب میسیج تو پھر یہی جائے گا نا کہ جو ججز ہیں وہ کسی اور طرف سے اشارہ ہوتا ہے تو پھر وہ فیصلے سناتے. تو اس طرح کا میسیج نہیں جانا چاہیے بالکل. اور اگر ان کو کوئی بنیادی حقوق کا ہوتا ہے یقیناً, تو وہ جو پرانی والی باتیں تھیں, پرانے والے آرگومنٹ تھے, پھر ان کو سامنے رکھتے وہ ان کو اجازت دینی چاہیے, نہ کہ ان کے پر پابندیاں عائد کرنی چاہیے. ناظرین اب یہی کچھ بات کرنی تھی, ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.